بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت موجود ہیں فیروز شاہ کوٹلہ میں۔ اگر ہم فیروز شاہ کوٹلہ کے محل وقوع اور لوکیشن کی بات کریں تو جہاں آج کل ارون جیٹلی اسٹیڈیم ہے، اس کے جسٹ برابر میں فیروز شاہ کوٹلہ کا یہ قلعہ ہے۔ پہلے ارون جیٹلی اسٹیڈیم کا نام بھی فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم ہی ہوا کرتا تھا، لیکن مودی حکومت نے اب اس اسٹیڈیم کا نام بدل کر ارون جیٹلی اسٹیڈیم رکھ دیا ہے۔ ہم آج یہاں آئے ہیں اور آپ کو اس قلعے کی ہسٹری اور تاریخ کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اپنے آپ سے بھی سوالات کریں گے۔ یوں تو ہندوستان کی سرزمین پر مختلف خاندانوں نے حکومتیں کی ہیں۔ کئی مسلم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً 800 سالوں تک سرزمین ہندوستان پر حکومت کی ہے، جن میں مشہور خاندان مغل خاندان بھی ہے، خلجی خاندان بھی ہے، اسی طرح لودھی خاندان بھی ہے۔ انہی میں ایک مشہور خاندان تغلق خاندان بھی ہے، جس نے ہندوستان پر سالہ سال تک حکومت کی ہے۔ تغلق خاندان کے 3 نامور اور عظیم بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک بادشاہ تو سلطان غیاث الدین تغلق شاہ تھا، جو کہ تغلق خاندان کا فاؤنڈر اور بانی بھی ہے۔ دوسرا سلطان محمد بن تغلق شاہ، اور تیسرا مشہور بادشاہ سلطان فیروز شاہ تغلق ہے۔ اس بادشاہ نے دہلی میں بھی کئی آبادیاں اور نئی بستیاں بسائی تھیں، جن میں سے ایک تغلق آباد بھی ہے اور ایک فیروز شاہ کوٹلہ بھی ہے۔ فیروز شاہ کوٹلہ کا پرانا نام فیروز آباد ہوا کرتا تھا، بعد میں اس کا نام بھی فیروز شاہ کوٹلہ ہو گیا۔ ہم آج آپ کو اسی فیروز شاہ تغلق کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں مختلف بادشاہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں بہت سے قلعے بنوائے، بہت سی شاندار اور مضبوط عمارتیں بنوائیں، اور یہ بلند و بالا عمارتیں ہماری وراثت اور شناخت ہیں۔ یہ محض داستانوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے شاندار ماضی کا عکس ہیں، اور اگر تاریخ کا یہ عکس ہماری نظروں سے دور ہو جائے یا یہ یادداشتیں ہمارے ذہنوں سے مٹ جائیں تو ہم خود کو کھوکھلا، بے وقعت، بے وزن اور بے جان محسوس کریں گے۔ آپ یہ جو قلعہ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ کھنڈر کی شکل میں موجود ہے۔ یہاں دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کھنڈر میں آج بھی بہت ساری یادیں ہیں جو بسی ہوئی ہیں۔ اب آپ سامنے موجود قلعے کی ان کھنڈر نما عمارتوں کو بھی دیکھتے جائیے، اور سلطان فیروز شاہ تغلق کی کچھ ہسٹری اور تاریخ کو بھی سنتے جائیے۔ سلطان محمد بن تغلق کی وفات کے بعد اس کے چچا زاد بھائی فیروز تغلق کو سلطنت دہلی کا نیا تاجدار نامزد کیا گیا تھا، اور موقع پہ موجود تمام امراء نے اس بات کو بخوشی قبول بھی کر لیا۔ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان محمد بن تغلق نے اپنی زندگی میں ہی فیروز شاہ تغلق کو جانشین مقرر کر دیا تھا۔ بہرحال جو بھی رائے صحیح ہو، البتہ یہ بات یقینی ہے کہ ایک چھوٹے سے واقعے کے سوا مجموعی طور پر بادشاہت پرامن طریقے سے فیروز شاہ تغلق کو منتقل ہو گئی۔ فیروز شاہ تغلق اس خاندان کا سب سے ممتاز بادشاہ گزرا ہے۔ یہ بہت دیندار اور منصف مزاج تھا۔ یہ زندگی بھر رفاہ عامہ کے کاموں میں اور علم کی ترویج اور ترقی میں کوششیں کرتا رہا۔ بہت سے ہاسپٹل بنوائے، مسجدیں، یتیم خانے، سرائیں اور مدرسے بھی بنوائے۔ اس نے دریاؤں پر پل بنوا کر ملک میں نہریں کھدوائیں تاکہ زراعت اور کھیتی کا پیشہ ترقی کر سکے اور عوام خوشحال ہوں۔ سخت سزائیں جو پہلے بادشاہوں کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں ان کو ختم کر دیا۔ فیروز شاہ نے راتوں میں ہونے والے ایسے جلسے کہ جن میں عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں اور لوگ وہاں پہ غیر اخلاقی گندی حرکتیں کرتے تھے، نہ صرف ان جلسوں کو غیر قانونی قرار دیا بلکہ ان میں شرکت کرنے والوں کو بھی سزائیں دی۔ اس نے بے روزگار لوگوں کو سلطنت میں سے ڈھونڈ کر روزگار دیا۔
فیروز شاہ تغلق کا ایک عظیم کارنامہ یہ تھا کہ سلطنت میں ایسے غریب والدین جو اپنی جوان لڑکیوں کی شادی کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، ان کی بیٹیوں کی شادی کے خرچے شاہی خزانے سے ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہ مدد حاصل کرنے کا طریقہ بھی نہایت آسان رکھا تھا۔ سلطان فیروز شاہ کی ایک بہت بڑی آرزو اور تمنا تھی کہ اس کی رعایا خوشحال ہو، پبلک سکون کے ساتھ رہے اور ملک کی مجموعی پیداوار میں کھیتی میں اضافہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ہسٹری اور تاریخ میں پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس اکیلے نے رفاہ عام کی خاطر دریاؤں سے 30 نہریں نکالی تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین آباد ہو۔ اس نے 40 شاندار جامع مسجد بنوائیں، 20 خانقاہیں تعمیر کیں، اس نے 30 اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے اور ایجوکیشن سینٹر قائم کیے، اس نے 100 کے قریب عمدہ سرائیں بنوائی، گیسٹ ہاؤس بنوائے اور قریب 200 شہر آباد کیے، جن میں جونپور ہے، فیروز پور ہے اور فیروز آباد بہت مشہور ہوئے۔ اس نے 30 عظیم الشان ڈیم بھی بنوائے جہاں برسات کے موسم میں دریاؤں اور ندی نالوں کا ایکسٹرا اور زائد پانی ذخیرہ اور اسٹور کیا جا سکتا تھا تاکہ خشک موسم میں زمین سیراب ہو سکے۔ اس نے حکومت کے مختلف حصوں میں 100 اعلیٰ درجے کے خیراتی ہسپتال کھولے جہاں سے غریب اور مسکین مفت علاج کروا سکتے تھے، اور کھانا پانی بھی ان میں پرووائڈ کیا جاتا تھا، فراہم کیا جاتا تھا۔ آئیے اب ہم آپ کو اس قلعے کی مسجد کی زیارت کرواتے ہیں۔ اس فیروز شاہ کوٹلہ قلعے میں ایک مسجد بھی ہے جس میں نماز کا سلسلہ باجماعت جاری ہے۔ یہاں قریب میں رہنے والے جو لوگ ہیں اور نماز پڑھنے آتے ہیں وہ یہاں جماعت کے ساتھ آسانی سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں باقاعدہ ایک امام بھی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے بھی اب گورنمنٹ نے ٹکٹ لگا دیا ہے۔ یہاں جس کو نماز پڑھنی ہو پہلے وہ 25 روپے کا ٹکٹ لے گا، پھر وہ اس فیروز شاہ قلعے میں انٹر ہوگا اور اس کے بعد وہ یہاں نماز قائم کر سکے گا۔ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہی کا حصہ ہے۔ یہاں کے بارے میں لوگوں نے عجیب باتیں بھی مشہور کر رکھی ہیں کہ یہاں جنات ہیں اور اس طرح کی بہت سی واہیات باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محراب والا حصہ ہے، کچھ لوگ بیٹھ کر دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور چونکہ اس مسجد کو بنے ہوئے کئی سو سال ہو گئے ہیں اس لیے دیواریں بھی ٹوٹ گئی ہیں، پتھر بھی بہت بوسیدہ اور کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے جائیے، ماشاءاللہ مسجد ہی کا حصہ ہے، اور بھی بہت سارے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے مسجد کی زیارت کرنے کے لیے اور قلعے کو دیکھنے کے لیے۔ عجیب عجیب لوگ یہاں آتے ہیں، وہ اپنی منتیں اور مرادیں بھی لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں صرف اللہ سے مانگنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ صاحب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مسجد کے خادم تھے جو اذان بھی دیتے ہیں۔ بہرحال ہندوستان بھر کی پرانی اور تاریخی عمارتوں میں جہاں بھی مسجدیں ہیں ہمیں ان مسجدوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حکومتوں کو بھی ان مسجدوں کو رینوویشن اور ریپیئر کرنا چاہیے جہاں سے کچھ ٹوٹ پھوٹ ہے، چونکہ یہ مسجدیں ہمارے لیے بہت ہی تاریخی اہمیت رکھتی ہیں، اور جانے والوں کو بھی ان مسجد کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جوتے چپل کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، وظائف پڑھے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، لہذا ان مسجدوں کا احترام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، وہ مسجدیں جہاں کہیں بھی ہوں۔ بہرحال چونکہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، بادشاہ بھی اس دنیا سے چلے گئے اور ساری دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی کو بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کیا ایک نہ ایک دن ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہمیشہ اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہم نے اس قلعے کو دیکھا، آپ کو بھی دکھایا، لہذا اب ہم چلتے ہیں اور آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی جگہ کے ساتھ، اور وہاں کا بھی آپ کو تعارف کرائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔
آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ یہ جو ہسٹری آپ کو بتائی گئی ہے یہ اوتھینٹک ہے اور صرف سنی سنائی نہیں ہے، بلکہ کتابوں سے ڈھونڈ کر یہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔